نیت پر ہے. آپ یاد رکھیں. اور آج جو ہے 6 احادیث کریمہ اور سن لیجیے, 12 احادیث کریمہ ہو جائے گی اور 12ویں کی مناسبت سے انشاءاللہ ہو رہے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی پہلی حدیث پاک بہت ہی عمدہ ہے. حسن الظن من حسن العبادہ. کہہ سبحان اللہ. حسن الظن من حسن العبادہ, اس کا ترجمہ ہے کہ اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. اچھی سوچ رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. کسی کے بارے میں بھی اچھی سوچ رکھو. آپ خیالی پلاؤ نہ پکائے, وہ بندہ ایسا ہے, ایسا دکھتا ہوگا, یہ ایسا ہوگا, ویسا ہوگا, وہاں جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا. آپ اس کی دل کی باتوں کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ تو ہمیشہ آپ کو اچھا گمان ہی رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. پہلی حدیث, اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. کس کی؟ مسلم شریف جو ایک حدیث کی کتاب ہے. اس کو آپ یاد رکھیں, ترجمہ کریں. دوسری حدیث ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم. سبحان اللہ. الجنت تحت اقدام امہاتکم, یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ جو آج ماں کو اتنا بڑا مقام ملا, کس کے صدقے ملا؟ کس کے صدقے؟ بولیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کی جاتی تھی. زندہ, جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس کو زندہ دفنا دیتے تھے. اللہ اکبر. بیٹیوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا, کوئی عزت نہیں تھی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے, آقا کریم کی تشریف آوری کے بعد بیٹیوں کو وہ مقام ملا کہ اس کو ماں کی شکل میں اس کے قدموں تلے جنت کو رکھ دی گئی. قدموں کے تلے جنت کو رکھ دی گئی. اس سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا؟ یہ دوسری حدیث ہے. اب باپ کی بھی فضیلت سن لیں. باپ کی فضیلت تو سنتے رہتے ہیں. باپ کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک ہے, یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. وہ ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ. الوالد اوسط ابواب الجنہ. اس کا ترجمہ ہے کہ باپ وہ جنت کا صدر دروازہ ہے. باپ وہ جنت کا دروازہ ہے. اگر آپ سے باپ ناراض ہے تو آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب دروازہ ہی نہیں کھلا رہے گا تو جنت میں آپ انٹری کیسے کریں؟ بتائیے. اگر مسجد کا گیٹ بند رہے مسجد میں آ سکتے ہیں کیا؟ نہیں آ سکتے ہیں. تو باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے. اگر باپ آپ سے ناراض رہے تو پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے میرے دوستوں کہ ماں اور باپ دونوں کو خوش کریں گے تبھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں. خوش کرنا پڑے گا. والدین کی فضیلت کیا ہے, ان سے کیسے پیش آنا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب فتویٰ رضویٰ شریف میں لکھتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کہ جب تم اپنے والدین سے, بہت ہی گہری بات دھیان سے, جب تم اپنے والدین سے کسی چیز کے بارے میں پرمیشن دو, اجازت طلب کرو, ان سے کسی چیز کے بارے میں پرمیشن دو کہ میں فلاں چیز کو کرنا چاہتا ہوں, تو ان کے سامنے اس طرح سے پیش آؤ جیسا کہ ایک غلام ایک بادشاہ کے سامنے کسی چیز کا فریاد کر رہا ہو. اس طرح ادب کے دائرے میں رہ کر. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ اس طرح ڈانٹتے ہیں, چلاتے ہیں, لگتا ہے ماں باپ کچھ ہے ہی نہیں. آج تو اللہ پہ ہار یہ ہونے لگا ہے کہ ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور پیسہ دینا بند نہ کر دے. ایسا حال ہو گیا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ حدیث قدسی ہے. حدیث پاک میں
کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں. تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ ماں باپ کو خوش کریں. یہ کون سی حدیث ہے؟ تیسری حدیث ہو گئی. ٹھیک ہے, اب چوتھی حدیث آپ سنیں. چوتھی حدیث کیا ہے؟ بہت ہی اچھی حدیث ہے اور یہ آج کے دور کی حدیث ہے. قل الحق ولو کان مرا، قل الحق ولو کان مرا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو. حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو. آپ ذرا سوچیں کہ آج ہم حق بولنا ہی چھوڑ دیے ہیں. آج کل تو شیطان اتنا مردود ہے کہ علماء کرام معصوم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. علماء کرام بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں حق بات کہہ دوں تو کہیں مسجد سے میرا خراج رجوع نہ ہو جائے. تو اسلامی معاشرے میں بہت سارے علماء ابھی تقریر کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح حال ہو گیا ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ حق بات آپ ہمیشہ کہیے اگرچہ میں کڑوی ہو. آپ کو یہ ڈر رہے کہ میں اگر یہ سچ بات بولوں گا تو وہ سامنے والا برا مان جائے گا اور اس سے بات کرنا چھوڑ دے گا. تو آپ کو بتاؤں کہ پیچھے غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ سامنے اس کو بات بتا کر اس کی اصلاح کی جائے اور اصلاح کرنے کے بعد یہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جائے گا اور آپ کے حق بولنے والوں میں شمار کی جائے گی. ایسا نہیں کہ اگر کسی آدمی کی کوئی بری بات ہو تو ہم اس پر کہیں گے وہ ناراض ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم کہتے نہیں ہیں. آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کوئی بری چیز کہیں پہ غلط دیکھیں تو اس کو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اگر ہاتھ سے نہ روکے تو اس کو وہ زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اگر زبان سے ہی وہ استطاعت آپ کے پاس نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو اس چیز کو دل سے بولا جانے. اگر کوئی کہیں جگہ غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. لیکن آج حال تو یہ ہے کوئی بری چیز ہو تو اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. یہ کون سی حدیث پاک ہوئی؟ چوتھی اور پانچویں حدیث تو بہت ہی اہم ہے. وہ ہے مسلم شریف کی حدیث پاک. وہ حدیث پاک ہے الطہور شطر الایمان. الطہور شطر الایمان، اس کا ترجمہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے. آج ہم کتنا صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اگر مسجد میں بھی آنا ہے تو ہم برش کر کے بھی نہیں آتے ہیں. اور اگر کوئی سامنے والا اس کے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کہیں کہ آدمی کے منہ سے اتنی بدبو آنے لگتی ہے نماز میں بھی کہ اللہ اکبر. کیا بتایا آپ کو؟ آپ کو میں بتا دوں کہ مسجد میں جب آیا کرے تو اپنے منہ کا خاص خیال رکھے، اپنے بدن کا خاص خیال رکھے، اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں فرشتے رہتے ہیں اور فرشتے آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو سنتے ہیں. سبحان اللہ. جب فرشتے قرآن پاک سنتے ہیں تو کیا چاہیے کہ آپ کا منہ بہت ہی صاف اور ستھرا ہو، برش کر کے آئے. اور کوشش یہ کیا کرے جو کہ سنت ہے کہ آپ مسواک کیا کریں، مسواک کرنے کی عادت ڈالیں. آپ تو صاف صفائی کا خیال رکھے. یہ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. سمجھ لیں. اور آخری حدیث آپ کو بتا دوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کل اسی کے ضمن میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا وہ بہترین شخص ہے. لیکن آج یہ بھی حدیث سن لیں کہ تعلیم کا حاصل کرنا دینی ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو اور عورت ہو فرض ہے. اس کو آپ نہیں ٹال سکتے. آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، سیکھنا فرض ہے، سکھانا فرض نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں سکھائیں گے تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن آپ اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ سیکھنا فرض ہے، سکھانا فرض نہیں ہے. آپ کو بتاؤ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گھر سے یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں تو اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے اس کے راہ میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور جب تک وہ گھر نہ لوٹ جائے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. تو دینی تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت یہ ہے.
اپنے پروں پہ بچھا دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی دینی محفل میں آ کر دینی ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو رات بھر نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے. ایک مسئلہ اگر اس محفل پاک میں آ کر بیٹھ کر اگر ایک دینی آپ مسئلہ سیکھ گئے تو پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. تو کوشش یہ کیا کرے, آپ کے محلے میں آپ کی مسجد میں امام صاحب رہتے ہیں, ان سے کوشش یہ کیا کرے کہ کچھ نہ کچھ دن میں آ کر ایک مسئلہ دو مسئلہ کوئی دین کی بات آپ سیکھیں. انشاءاللہ یہ یہاں بھی کام آئے گا اور حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا.